خمینی فنومینن جو ایران کا تھا وہ ہمارے ہاں مشکل ہی نہیں، تقریباً محال کے درجے میں، ناممکن کے درجے میں۔ اس فرق کو نوٹ کر لیجیے۔ اصل میں ایران میں پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کی غالب اکثریت کا شیعہ ہونا، نمبر دو سنی مائنورٹیز کا صرف پیریفری پر ہونا، گڑبڑ نہیں ہے پورے ملک میں، وہ صرف جنوب مشرق میں ہے بلوچ ہیں، شمال مغرب میں ہے کرد ہیں، کچھ افغان ہیں شمال مشرق میں، یہ سنی ہے۔ مین لینڈ ایران از 100% شیعہ۔ نمبر تین، شیعہ ریلیجس ہائرارکی بڑی منظم، بڑی ویل گریڈڈ اور بہت ہی جو سمجھیے کہ اسٹینڈرڈائزڈ، ہر چیز جو ہے ان کی، جیسے کہ عیسائیوں کے ہاں پوپ کے نیچے پھر کارڈینلز وغیرہ، بالکل اس طرح کا نظام، جو کہ ہمارے ہاں یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں۔ لہذا وہاں جس طریقے سے آسانی سے یہ فنومینن جو ہے ابھر کر آ گیا، خمینی فنومینن، یہاں وہ تقریباً ناممکن کے درجے میں۔ ہمیں تو یہاں پر ایک بڑا لمبا سفر طے کرنا ہوگا، ایک نئی جماعت بنانے کا۔ وہاں بنا بنایا ایک ریلیجس نظام تھا اور اس کی ہائرارکی تھی۔ اسی لیے میں نے آپ کو معلوم ہے پہلے تجزیہ کیا ہے کہ اینٹی بھٹو موومنٹ آف پاکستان اور اینٹی شاہ موومنٹ آف ایران، ان میں فرق کہاں ہوا؟ باقی ساری چیزیں سملر ہیں۔ ایک حکمران کے خلاف نفرت ہے، اس کو بھی ہے، اس کو بھی ہے، اس کو بھی ہے، اس کو بھی، اس کو کسی اور وجہ سے، 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 لیکن نفرت مشترک ہے، جمع ہو گئے۔ اور جب پھر تحریک چلی تو مذہب کا نام لینا پڑا، جب جانے دینی پڑی۔ اس سے آگے فرق ہے۔ یہاں مذہبی لیڈر صرف ٹوکن لیڈر تھا، وہ آپ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ اسے پرائم منسٹرشپ بھی آفر کی تھی امریکہ نے، مفتی محمود صاحب مرحوم کو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پہلی مرتبہ سننے میں بات آئی ہے۔ لیکن وہ ٹوکن لیڈر تھے، اس لیے کون لیڈر مانتا انہیں؟ نہ پگاڑا صاحب لیڈر مان سکتے تھے انہیں، نہ ولی خان مان سکتے تھے، نہ اصغر خان مان سکتے تھے، نہ نورانی میاں مان سکتے تھے، کوئی بھی نہیں لیڈر، وہ تو ایک ٹوکن۔ وہاں یہ ہے کہ چونکہ ریلیجس ہائرارکی تھی، اگرچہ اس ہائرارکی میں کئی آدمی ان کے مخالف بھی تھے، لیکن ان کا اپنا ایک بہت اونچا مقام اس ہائرارکی میں تھا، آیت اللہ کے درجے تک وہ پہنچے ہوئے تھے، اور ذاتی حیثیت سے انہوں نے اپنی ایک بات منوا لی تھی کہ ان کمپرومائزنگ آدمی ہے، بکنے والا آدمی نہیں ہے، مسلسل شاہ پر تنقیدیں کر کے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ حیثیت ان کی جو ہے ریلیجس ہائرارکی میں وہ تو موجود تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی لوور لیول کا کوئی مولوی تھا اور وہ صرف اپنی ذاتی کردار کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا، نہیں، وہ اس مقام پر تو اپنی اس مذہبی حیثیت کی بنا پر موجود تھے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے سارا کام، ہمارے ہاں تو نہ ریلیجس ہائرارکی کوئی رہی، ہمارا نظام شیٹرڈ ہے، اور اس میں کوئی مذہبی جماعت، کوئی مذہبی تعلیم کا کوئی نظام کہ جس کے اندر کوئی اسٹینڈرڈائزیشن ہو، اس کے معیارات ہو، کچھ نہیں۔ یہاں تو نئی پارٹی بنانی پڑے گی، نئی تنظیم، اور یہ ہے اصل میں وہ دانتوں پسینہ جس سے آتا ہے، وہ یہ کام ہے، یہ سب سے مشکل کام، سب سے کٹھن کام، لوگوں کو جوڑنا اور اس طرح کی انقلابی تنظیم کے اندر ان کو منسلک کرنا، یہی ہے سب سے بڑا چیلنج۔ یہ ہمیں یہاں کرنا ہوگا، جو کہ وہاں ان کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم نے کر لیا تو وہ ایک صحیح معنی میں اسلامی انقلاب ہوگا، جبکہ وہاں وہ صحیح معنی میں انقلاب نہیں ہوا، اس لیے کہ جب ریلیجس ہائرارکی جو تھی وہ اسی سابقہ نظام کی پروردہ تھی، تو سابقہ نظام کو وہ بدلنے کے قابل نہیں تھی، وہ تو اسی کی پروردہ تھی، وہیں سے ان کو وہ جو بھی خمس آتا تھا اور جو بھی ان کے بھی چینلز تھے جو چندوں کے، ظاہر بات ہے انہی پر پلے بڑھے ہوئے تھے نا وہ علماء، لہذا اس نظام کے اندر بنیادی تبدیلی لانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، یہ کسی بالکل نئی پارٹی کے لیے ممکن ہوتا۔ یہ میں نے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے کی ہیں کہ اس ایشو پر ہمارا ذہن اور واضح ہو جائے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ ہے ایک جماعت کا استحکام، اس کے کارڈرز جو ہیں وہ پوری طریقے سے معین ہو، مربوط ہو، پیچ کسے ہوئے ہوں، چولیں ڈھیلی نہ ہو۔